میر صاحب، آج کل عامر لیاقت اور دانیہ کی ویڈیوز کافی وائرل ہو رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہماری قوم نیگیٹو سکینڈلز اور نیگیٹو ویڈیوز کو ہی کیوں وائرل کرتی ہے؟ اچھا، یہ بہت بڑی بیماری ہے. میں سیدھا سا جواب دوں گا اور کھل کے جواب دوں گا. آج سمپل ریزن اس کی یہ ہے کہ تھرڈ کی قوم ہے ہماری. تقریباً میرے خیال میں دنیا میں نمبر 1 ہوگی، خاص طور پہ ہمارے نوجوان. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، میں وہ ریزن بھی سمجھاؤں گا کہ ہمارے پاکستان میں ویسے بھی پوری دنیا میں مشہور ہے، ورلڈ وائڈ مشہور ہے کہ ان کے میمز جو ہیں، ان کی خاص طور پہ ویڈیوز ہیں، پھر سکینڈلز ہیں، اس کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں. عامر لیاقت اور دانیہ بہت زیادہ لوگوں نے اٹھایا جی، وہ 18 سال کی لڑکی ہے، عامر لیاقت نے اس سے شادی کی اور وہ بہت وائرل ہوا کہ دیکھیں جی اس نے اپنی تیسری چوتھی شادی کی ہے. پھر ساتھ میں ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ قوم اس طرح کا کانٹینٹ چاہتی ہے، پھر اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے شادی بھی کی، پھر ساتھ تصویریں اور ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پہ میرے خیال میں آنا شروع ہوگی. کبھی وہ ایک دوسرے کو جفی ڈالی ہوئی ہے، کبھی کچھ کھلا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو ہمارا جو نوجوان ہے یہ اس طرح کی چیزیں بہت پسند کرتا ہے. پسند کیوں کرتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، فرسٹریشن. اور فرسٹریشن کس چیز کی ہے؟ سسٹم کی وجہ سے، ہمارے کلچر کی وجہ سے. دیکھو، جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کا جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے کہا جس طرح میں کھل کے بات کروں گا، کسی کو بری لگتی ہے لگے، سیکشول ڈیزائر شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ایک طرف 2 آپشن ہے ہمارے پاس. ایک طرف ہے اسلامی سسٹم، اس میں کیا ہے کہ جو ہی انسان بالغ ہو اس کا نکاح کر دو، اس کی شادی کر دو، تاکہ وہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونا شروع ہو جائے. اور دوسری طرف ہے ویسٹرن سسٹم کہ کوئی شادی نہیں، کوئی نکاح نہیں، جو مرضی کرو، یعنی کھلا ڈلا سسٹم. ہمارا درمیان میں ہے، نہ اسلامی ہے نہ ویسٹرن ہے. اور اتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے کہ نوجوان ہمارا بالغ ہوتا ہے 13 سال کا، اب اس نے وہ پڑھائی کرنی ہے، وہ ساری چیزیں کرنی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. 25 اور آج کل تو 30-32 سال کی وہ جا کے شادی کرتے ہیں. تو اس سارے عرصے کے دوران انہوں نے کیا کرنا؟ انہوں نے اسی طرح کی ویڈیوز ڈھونڈنی ہے، اس نے الٹی چیزیں کرنی ہے. پاکستان پتہ نہیں کتنے میں نمبر پہ ہے جب آپ پون کی ویڈیوز کی بات کرتے ہو. تو یہ سارے کا سارا سسٹم وہ ہے کہ نیگیٹیوٹی اور سکینڈلز حد سے زیادہ حاوی ہیں. اب دیکھ لو، 2 سیاستدانوں کی کہیں لڑائی ہوگی، کسی نے چپیڑ مار دی، کوئی نیگیٹو اس طرح کی کوئی خبر ہو تو منٹوں کے اندر وائرل ہوتی ہے. اب مجھے اس کا بڑا شدید احساس اس طرح سے ہے کہ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہماری قوم کو رونے کی عادت پڑ گئی ہے. جس طرح نوجوان ہمارا، والدین ہمارے روتے ہیں کہ نوکریاں نہیں ہیں، اپرچونٹیز نہیں ہیں، بزنس نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اب میرا ایک پروجیکٹ ہے، میں کلیئرلی آپ کو بتاتا ہوں. ایک پروجیکٹ ہے جس میں 1 کروڑ نوجوانوں کو، پاکستانی نوجوانوں کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے فری میں سکھا دینا ہے کہ 1 لاکھ کیسے کماتے ہیں، اور ہیلپ کرنی ہے کہ وہ 6 مہینوں کے اس کے اندر قابل ہو جائیں کہ وہ 1 لاکھ ماہانہ کمانا شروع. جو بہت بڑی بات ہے. یعنی آپ 16 سال لگا کے آپ ڈگری پوری کر کے پھر بھی آپ کو 25,000 کی نوکری نہیں ملتی. تو ہم یہ کرنے لگے ہیں. کتنا بڑا پروجیکٹ ہے! اس اکیلے ایک پروجیکٹ نے انشاءاللہ پاکستان کو اوپر اٹھا دینا. لیکن مجھے پتا ہے اس میں کتنی ایفرٹ لگنی ہے. یعنی سب کچھ سکھا بھی فری میں رہے ہیں، ٹاپ کے بندے پوری دنیا سے ہائر کیے ہیں، اپنا میں پیسہ لگا رہا ہوں، لیکن کتنی ایفرٹ لگنی ہے یہ نوجوانوں کو اس طرف راغب کرنے میں. لیکن دوسری طرف اس طرح کی چیزیں ہیں کہ کوئی نیگیٹو چیز آ جائے تو ہلا ہلا ہو جاتی ہے، ہر طرف جو ہے نا اس کا شور مچ جاتا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں میں بلیم کر رہا ہوں نوجوانوں کو، سسٹم کا مسئلہ ہے کہ سسٹم میں ایک ڈیسائیڈ کرے یار کیا ہیں ہم ایک اسلامی ملک ہیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کریں، پھر اس کے لحاظ سے چیزوں کو لے کے چلیں. یا پھر اگر آپ بہت زیادہ لبرل ہو تو پھر پورے کا پورا ویسٹرن ملک بنا دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں کوئی سلوشن ہے، لیکن یار ایک طرف تو آؤ نا. تو میرے خیال میں یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو. اور خاص طور پہ میں سب کو نہیں ایک ہی رگڑا نہیں دے رہا، یار کوئی 5% جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بیسک نیڈ ہے. یعنی آپ کے اگر سیکشول ڈیزائر ہے، فرسٹریٹڈ ہو، آپ نے لڑکی دیکھنی ہے، آپ نے ٹک ٹاک دیکھنی ہے، آپ نے اس طرح کی ویڈیو دیکھنی ہے، آپ نے الٹی جو ہے ویب سائٹ دیکھنی ہے، اور پھر ہر مہینے یہ آپ نوٹ کرو، آپ پیچھے چل جو پاکستان کی ہسٹری دیکھ لو، ہر مہینے کوئی نہ کوئی سکینڈل، کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو وائرل ہوتا ہے. بیٹھ کے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو. پھر جو لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں، مجھے ان کی سٹوری کا نہیں پتا، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکی ایسی تھی، لڑکی کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے. دونوں اپنے ویوز لیے جا رہے ہیں، مشہور ہوئے جا رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے آئی ڈونٹ نو اس کا حل کیا نکلنا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اب اسی فوکس سے یہ جو ان کا جوش و خروش ہے نا، یہ سیکشل فرسٹریشن والا، یہ ادھر لگ رہا ہے. اس کا بندوبست کر کے اس کو بزنس کی طرف لگایا جائے، اس کی طرف کام کی طرف لگایا جائے، تو دنیا کی سب سے ٹیلنٹڈ ٹیم ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب تک ہمارا سسٹم بدلتا ہے یار تھوڑی سی ہوش کرو. آپ لوگ پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کرو. اپنے پاکستان کی مت ہم نے خود ہی ماری ہوئی ہے نیگیٹو چیزوں کو پروموٹ کر کے.
اور پھر ساری دنیا ہی اس کو ایسا ہی ملک سمجھتی ہے جس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, جو دو نمبری ہو رہی ہے ہر قسم کی. تو آپ لوگ فوکس کرو اپنے کریئر پر, اپنے بزنس پر. ہم سکھانے لگے ہیں, وہ گروپ ہے ہیروز آف پاکستان کا, اس کو جوائن کرو, اور اپنی جو سارے کا سارا فلو ہے وہ پازیٹیو چیزوں میں دینے کی کوشش کرو. باقی فرسٹریٹڈ ہوتے کھل کے گل کرو, ماں پہ دسو بھائی میری شادی کراؤ میرا کچھ کرو تاکہ میرا کوئی بندوبست ہو. تو یہ جو کلپس وغیرہ آپ دیکھتے رہتے ہو یا اس طرح کی چیزوں کو وائرل کرتے ہو, چلو شغل میں ٹھیک ہے, لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم میں, کو آدھا ٹائم جو ہے نا وہ صرف اپنے پہ فوکس کرنا شروع کر دو, اپنے بزنس پہ. تو انشاءاللہ آپ بھی بدلو گے, پورا پاکستان بھی بدلے گا.